السلام علیکم، NW 2 میں خان ارشد کی طرف سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے کتابوں کے بارے میں کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے۔ بقول مرزا غالب، آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ جی ہاں، دور حاضر کی مناسبت سے ہمارا موضوع یقیناً خاصا پریشان کن، کافی تشویشناک ہے، اور اسی فکر کو گلزار صاحب نے اپنے انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ گلزار صاحب کہتے ہیں کہ بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقات نہیں ہوتی، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، اور ان کتابوں کا جھانکنا ہی آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ اور کتابیں صرف جھانکتی ہی نہیں بلکہ بلاتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں، پکارتی ہیں، اور اگر ایک بار ان سے دوستی ہو جائے تو زیادہ دیر ان سے دور رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن دوستی شرط ہے۔ گئے وقتوں میں کتب بینی ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ نونہال اور ٹوٹ بٹوٹ سے شروع ہونے والا کتابی سفر رخش عمر پر سوار، طنز و مزاح اور پھر رومانی شاعری سے ہوتا ہوا تخیلاتی داستانوں سے گزرا، اور پھر فلسفے، آپ بیتیوں اور سفر ناموں پر جا ٹھہرا۔ داڑھ کے درد، گردن کے اکڑنے اور قرض کی اذیت کا علاج غالب اور اقبال کی شاعری میں، یا شفیق الرحمان صاحب، یوسف صاحب یا ابن انشا صاحب کے چٹکلوں میں نہ صحیح، مگر کردار کی لڑکھڑاہٹ کو قابو میں رکھنے کا گر ضرور پوشیدہ۔ کتاب کی حیثیت ایک خاموش مزاج مگر پر اثر استاد کی سی ہوتی ہے، جو اپنا تجربہ اور تجزیہ ہم سے ایسے بانٹتا ہے کہ ہم زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر نئی کتاب ہمیں معرفت کے ایک نئے درجے پر لے جاتی ہے، لیکن آج کتب بینی کا شوق تقریباً ناپید ہو چکا ہے، بلکہ کتب خوانی کا تو وقت ہی میسر نہیں۔ صاحب کتاب ہونے پر ہمیں اب بھی بہت فخر ہے۔ کتاب کے بوسیدہ کاغذ سے زیادہ فون کا اسکرین ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ ہم اب کتاب اور علم سے زیادہ پیرہن اور زیبائش کے رسیا ہیں، اور سرورق سے زیادہ رخ زیبا کی چاہ رکھتے ہیں۔ کتاب ایک ایسا بوجھ ہے جس سے اٹھانے سے ہم کنی کتراتے ہیں۔ عبادات میں کتاب قرآن کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ کتاب گفتگو کا ذریعہ ہے۔ سجدے کی اہمیت عبادات میں سب سے بلند ہے۔ سجدے کا مقام رب کائنات سے بات کرنے کے مترادف ہے، لیکن کتاب قرآن کا پڑھنا کم نہیں۔ اس کا مقام یہ ہے کہ وہی رب ذوالجلال قاری سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن اب ہم تو اپنی عادت، فطرت اور کہیں کہیں شاعرانہ مزاج کے مارے اپنی ہی سناتے ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے۔ ہم سجدہ تو کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سن لے، لیکن کتاب نہیں پڑھتے اور اس کی نہیں سنتے۔ خیر، تھوڑے باتوں میں بات کہیں اور نکل چلی، واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو کتابیں آگہی کا ذریعہ ہیں۔ زندگی کے بہت سے رموز اور پیچ و خم مختلف انداز میں، مختلف تجربوں میں، یا مختلف تجربوں کی صورت میں اور مختلف اسلوب میں ہمارے سامنے بیان کر دیتی ہیں، اور بہت سی الجھنوں کو سلجھانے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ زندگی گزارنے اور معاملات سدھارنے کے لیے نئے زاویے بھی دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ عنوان کا چناؤ ہماری مرضی، مزاج اور ضرورت پر منحصر ہے۔ کبھی کبھی کچھ نئی الجھنیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی زندگی کا ایک نیا رخ ہی دکھاتی ہیں۔ اب زمین ہر جگہ سبز نہیں اور پانی ہر جگہ صاف نہیں۔ عملی زندگی کے ذاتی تجربات بعض اوقات اس نہج پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جیسے ایک شاعرہ، اور کافی اچھی شاعرہ ہیں، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہاں پہ یہ ذکر برائے تنقید ہے، فرماتی ہیں کہ زندگی کیا ہے، کتابوں کو ہٹا کر دیکھو۔
یقیناً بہت ساری باتیں محض کتابی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ان شاعرہ ان موصوفہ کی یہ بات کوئی بہت زیادہ غلط بھی نہیں لیکن صحیح بھی نہیں۔ ہمیں ان موصوفہ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کو کوئی الزام دیتے ہیں کہ آج کتابوں کو ہم نے ان کے کہنے پر اٹھا کر الماری میں بند کر دیا ہو۔ بالکل نہیں، ہم نے ان کے تجربے کو صرف ایک آپ بیتی ہی سمجھا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے مسائل کتابوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم قلم اٹھائیں اور اپنے خیالات و تجربات اوروں کے ساتھ بانٹیں، یا پھر موصوفہ کی تقلید میں کتابوں کو اٹھا کر الماری میں بند کر دیں کہ بھئی کتابی باتوں سے باہر نکل کے ہماری زندگی میں آ جاؤ۔ قلم اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احوال جو آپ تحریر کریں کہیں کسی کے لیے باعث رفع حاجت ثابت ہوں، وہ والی رفع حاجت نہیں، کسی کی مشکل کو لانے میں معاون ثابت ہو اور ہمارے لیے باعث سے اجر بن جائیں۔ سو معمولی سی تحریر کے ساتھ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ عشق کیا ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، کتابوں کو کھول کر دیکھو، کتابوں میں کھو کر دیکھو۔ آداب سے دیکھتے رہیے NL Grid YouTube